جب ان کی وائف جو کہ گھریلو خاتون تھیں، جب وہ اچانک کہیں سے اثاثے سارے ان کے نام آئے، ان کی انویسٹمنٹ سامنے آئی، تو نیب کو کیس نظر نہیں آیا، عمران خان کو وہ کیس نظر نہیں آیا. آپ ان کو ان کے بچے جو ہیں وہ 25-30 سال کے، وہ ان پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. شہباز شریف کے بچے جو کہ اب 40 سال کی عمر سے زیادہ کے ہیں، کراس کر چکے ہیں. حمزہ میرے سے 1 سال چھوٹا ہے تو وہ 45 ایئرس کا ہے. وہ اپنے کاروبار الگ سے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ والد پہ ڈپینڈنٹ ہیں. ان کے کاروباروں کو زبردستی والد کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، ذاتی کاروباروں کو. لیکن عاصم سلیم باجوہ صاحب کے کاروبار کسی کو نظر نہیں آتے، ان کے وائف کے نام کے جو اثاثے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے. ان کے بچے جو ایک تنخواہ دار ملازم کے بچے ہیں، ان کے اتنے بڑے بڑے اثاثے کسی کو نظر نہیں آتے. تو پھر تو ہم یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ اس قسم کا انصاف جو ہے جس میں عدالتوں کو بلیک میل کر کے، ججز کو بلیک میل کر کے، ان پر دباؤ ڈال کر، میڈیا پر دباؤ ڈال کر. اب آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا پر دباؤ ڈالا گیا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی خبر آپ نے نہیں اٹھانی، اور اس کے بعد جب پریشر آیا تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کی کلیریفیکیشن آ گئی جو کہ میڈیا کو کہا گیا کہ چلاؤ. اب میڈیا بھی پوچھ رہا تھا، ہم بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ کس خبر کی کلیریفیکیشن آ رہی ہے؟ خبر تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، اس کی کلیریفیکیشن ایشو ہو گئی، خبر ہمیں پتہ ہی نہیں تھی. تو میڈیا کو اگر آپ اس طرح سے دبائیں گے اور اس طرح سے عدالتوں کو آپ بلیک میل کریں گے، پریشرائز کریں گے. کہا جاتا ہے نا کہ مسلم لیگ نون اداروں کے خلاف ہے یا اداروں کے خلاف بات کرتی ہے. یہ بات جو آپ صرف یہ دیکھیں کہ اداروں کو اس طرح سے، چاہے وہ عدلیہ ہو یا وہ کوئی اور ادارہ ہو، جب آپ ججز کو بلیک میل کرتے، جب آپ معزز عدلیہ کو پریشر میں لے کے آتے ہیں، اس سے زیادہ متنازع کوئی چیز عدالتوں کو اور اداروں کو نہیں بنا سکتی. تو ہم تو آج پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ شہباز شریف کے خلاف تو کچھ ثابت نہیں ہوا، اس کے بچوں کے اپنے کاروبار ہیں. تو آپ کو جن لوگوں کے خلاف ثبوت سامنے آ گئے، اور وہ ایسے ثبوت ہے کہ انسان یا تو کانوں کو ہاتھ لگائے یا حیران ہو، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے. کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو نوٹس بھیج دیا جاتا ہے، کبھی شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن ہے کسی میں اتنی ہمت کہ عاصم سلیم باجوہ کو نوٹس بھیجے؟ تو یہ ہے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کی پوری کہانی. شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے، یہ ان کی اپنی چیخیں نکل گئی، کیونکہ نون میں سے شین نہیں نکلی، شین میں سے نون نہیں نکلے گی، کیونکہ نون اور شین جو ہے وہ یوں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. لوگ جن کو اپنے رشتے کا پتہ نہیں ہے، جن کو رشتوں کی قدر نہیں ہے، جو کہ رشتوں کے تقدس کو نہیں جانتے، انہوں نے اپنی زندگی میں نہ یہ کچھ دیکھا ہے، نہ پریکٹس کیا ہے. جنہوں نے ہر رشتوں کو استعمال کیا ہے، ان کو نہیں پتہ کہ بھائیوں کے درمیان بھائی چارہ کس کو کہتے ہیں، ان کے درمیان محبت کس کو کہتے ہیں، ان کے درمیان کمٹمنٹ کس کو کہتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے، ان کی ایک ذاتی سوچ ہے، 30 سال سے ہے، 40 سال سے ہے، وہ اسی طرح کی ان کی ایک سوچ ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ شاید بہتر ہے. لیکن وہ یہ بات میاں صاحب سے بھی کرتے ہیں، پارٹی سے بھی کرتے ہیں، ہمارے درمیان میں بھی کرتے ہیں، لیکن جب میاں صاحب کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے آگے شہباز شریف سب سے پہلے انسان ہیں جو سر تسلیم خم کرتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب آج ہمارے صدر ہیں، انشاءاللہ رہیں گے، لیکن وہ بھی نواز شریف کو اپنا قائد مانتے ہیں، وہ بھی نواز شریف کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، اور نواز شریف کے حکم پر لبیک کہنے کی آج ان کو یہ سزا ملی ہے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو شاید یہ خوف ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کے متبادل ہیں، اور اگر تھوڑی سی بھی جگہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو دی تو وہ ان کے متبادل کے طور پہ ان کی جگہ لے لیں گے. تو یہ خوف تو اپنی جگہ، جس کی جو کمزور وکٹ پہ کھیل رہا ہو، جو مسلط شدہ ہو، جس کو لایا گیا ہو، جس کو عوام کے 22 کروڑ عوام کے سروں پہ مسلط کیا گیا ہو، جس کی اتنی حیثیت نہ ہو کہ گلگت بلتستان کی میٹنگ GHQ میں چل رہی ہے اور وہ ساتھ والے کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہے، جس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، جو اتنا بزدل ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو 13 مہینے سے اس لیے جیل میں رکھا ہوا ہے کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب ہے،
اور وہ پنجاب کے اندر اپنے ایم پی ایز کو کنٹرول کر سکتا ہے, ان کے اندر کوئی تحریک چلا سکتا ہے, اس خوف سے اس کو رکھا ہوا ہے, اور شہباز شریف کو اس خوف سے جیل میں ڈال دیا. یہ عمران خان کا خوف میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس طرح اس لیے جیل میں ڈال دیا کیونکہ اس کو وہ شہباز شریف کو اپنے متبادل کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے, اور اس کو وہ کوئی جگہ دیکھنا نہیں چاہتا. لیکن بات یہ ہے کہ عوام کی نظر میں, اسپیشلی پنجاب کے عوام کی نظر میں, اوور ویلمنگلی شہباز شریف صاحب صرف متبادل نہیں ہیں, شہباز شریف صاحب پنجاب کے عوام کی نظر میں از دی اونلی چوائس. تو عمران خان کے جب تک یہ اس کے پاس بیساکھیاں ہیں, وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رسی دراز ہے, جو اس کو مہلت ملی ہوئی ہے, اس کو وہ اپنی چالاکی نہ سمجھے. اور ادارے بھی جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے قوم کے سر پہ مسلط کر دیا ہے جس کو نہ صرف تجربہ کار ہے, بلکہ اس کو حکومت چلانے کا یا کوئی بھی ایسا کرنے کا کوئی اس کے پاس نہ ایکسپیرینس ہے, نہ عقل ہے, نہ فہم ہے, نہ فراست ہے. وہ ایک نادان دوست ہے جس نے ملک کو آج اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان سے زیادہ اداروں کو کسی نے بدنام کیا ہے, کسی نے ان کو سیاست کے لیے اپنے پیٹی سیاسی گین کے لیے استعمال کیا. تو یہ اب سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف شہباز شریف نہیں ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کی, کروڑوں عوام کی جو پنجاب سے باہر کی ترجمانی کرتی ہے. تو مسلم لیگ نون کے ورکرز اس سب ڈیولپمنٹس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, عوام اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اگر عمران خان کو اسی طرح سپورٹ کیا جاتا رہا, ملک کو اسی طرح اندھیروں میں جھونکا جاتا رہا, تو یہ پھر مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے بھی بات باہر چلی جائے گی. اور جہاں تک آخری بات اب میں یہ کر دوں کہ جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے, اے پی سی کے جو ایجنڈا ہے اس کا تعلق ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے, تو آپ چاہے شہباز شریف کو گرفتار کریں, آپ چاہے مریم نواز کو گرفتار کریں, چاہے آپ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے شیروں کو گرفتار کریں, یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ اب رکنے والی نہیں ہے. یہ تحریک چلے گی, یہ تحریک چلے گی, یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ پورے جذبے کے ساتھ چلے گی. اور اس کا میں یہ سن رہی ہوں کہ آپ آج استعفے دے دیں تو ہم کل نئے الیکشن کرا لیں گے. یہ سب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آپ کا خوف ہے جو بول رہا ہے. آپ یہ الیکشن نہ کرا سکتے ہیں, نہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی مہلت ملے گی. اتنی سیٹس پہ الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور اگر آپ الیکشن کرائیں گے تو مسلم لیگ نون میدان میں کھڑی ہوگی, میدان میں لڑے گی. اور گلگت بلتستان میں آپ جو کر رہے ہیں, راتوں رات آپ نے جس طرح سے گلگت بلتستان کے الیکشن کو انجینئر کیا ہے, جس طرح سے آپ نے مسلم لیگ نون کے جو وہاں پر لوگ ہیں ان کو توڑنا شروع کیا ہے, جو پری پول ریگنگ آپ نے کی ہے, اور کیونکہ مسلم لیگ نون تھی وہاں پر, تو آپ کو الیکشنز کو ڈیلے کرنا پڑا. یہ جو کرونا اور یہ سب ہے نا, یہ سب بہانہ ہے. تو میں قوم کو اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کیونکہ گلگت بلتستان تھوڑا مین سٹریم اس سے باہر ہے, تو اس کے اوپر نظر رکھیں. مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی ہارے یا جیتے گلگت بلتستان کے الیکشن میں, لیکن اتنی آسانی سے آپ کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑے گی. اگر آپ کو یہ کرنا ہے, اگر آپ کو انجینئرنگ کرنی ہے, اگر آپ کو یہ الیکشن سٹیل کرنا ہے, چھیننا ہے, تو پھر یہ آپ کو پاکستان کے عوام کی نظروں کے سامنے کرنا پڑے گا. آپ یہ کام چھپ کے نہیں کر سکتے. آپ اس کام میں کامیاب انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گے. آپ جو کریں گے وہ عوام کے سامنے آئے گا. تو یہ اس کے ریپرکشنز اگر مسلم لیگ نون کے لیے ہوں گے تو آپ کے لیے بھی ہوں گے. تھینک یو. ایک سیکنڈ دیکھیے, میں ون بائی ون. جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے بھی تحریک شروع کی, آپ کو گرفتار کر لیا گیا. نون لیگ میں اندر سے آوازیں آتی تھیں کہ یہ دو پارٹی ہے, ایک شین لیگ ہے, ایک نون لیگ ہے. کیا آج افسوس کا مقام نہیں ہے کہ یہ آپ کی پارٹی کے لوگ بھی کہتے تھے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کب سے اپنی تحریک شروع کر رہے ہیں اور اسمبلی استعفے آپ دے رہے ہیں, باقی پیپلز پارٹی کا اپنا موقع ہوا, آپ کا کیا موقع؟ آپ نے تو 2-3 سوال ایک ہی سوال میں کر دیا. اچھا,
لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, مسلم لیگ نون میں بہت طرح کے خیالات کے لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور میں جھوٹ نہیں بولوں گی, بالکل ہیں. میاں صاحب کا اور میرا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. لیکن ایک چیز میں اپنے پورے ایمان کے ساتھ کہہ سکتی ہوں, جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے اور جو یہاں نہیں بیٹھے, سب دل سے مسلم لیگ نون نواز شریف کے بیانیے پہ دل سے لبیک کہتے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ رانا صاحب کو انہوں نے گرفتار کر لیا منشیات جیسے بھونڈے کیس کے اندر. یہ میرے بھائی احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں, ان کو ایک لغو جو مطلب کیا کہنا چاہیے کہ وہ اتنا ایک عجیب سا الزام تھا اس کے اوپر, یہ جیل کاٹ کے آئے ہیں. لیکن کیا مسلم لیگ نون کو یہ توڑ سکے؟ مسلم لیگ نون کو الحمدللہ یہ نہیں توڑ سکے. اور یہ اگر مسلم لیگ نون کو انڈر ٹریمینڈس پریشر, ظلم اور ہتھ کنڈوں کے باوجود, ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی, جس کو اکاؤنٹیبلٹی کہنا اکاؤنٹیبلٹی کی توہین ہے, بچوں, بیویوں, بیٹیوں, بہنوں کو گھسیٹ کر, رانا صاحب کی وائف کس طرح رلتی رہی ہیں سڑکوں کے اوپر, شہباز صاحب کی بیٹی کس طرح سے عدالت میں جاتی رہی ہے, سرینا عیسیٰ کس طرح رلتی رہی ہیں عدالتوں کے اندر لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے. تو بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر اتنے پریشر کے باوجود جو مسلم لیگ نون پر آیا, مسلم لیگ نون میں کسی نے آگے بڑھ کر اس کا دفاع کیا, کسی نے چپ رہ کر کیا, کسی نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا, لیکن وہ سب مسلم لیگ نون کے ساتھ آج بھی متحد ہیں اور نواز شریف کو اپنا لیڈر نہیں بلکہ اپنا امام مانتے ہیں. اچھا میڈم, یہ فرمائی گیا کہ آصف سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے پریس کانفرنس اکثر ہوتی ہے, کیا ان کے خلاف آپ عدالت میں بھی جائیں گے؟ اور دوسرا, کیا میاں صاحب سے آپ کا رابطہ ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب سے؟ اب اے پی سی میں مسلم لیگ نون کو لیڈ کون کرے گا؟ میرا رابطہ میاں صاحب سے دن میں 10 بار ہوتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لیڈ میاں صاحب خود کریں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب میاں صاحب کے خلاف یہ آؤٹ آف دا وے اپیل لگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو میں تبھی سمجھ گئی تھی کہ یہ اس لیے لگی ہے کہ یہ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ آگے جو اب تحریک چلنے والی ہے یہ اس سے خوف کھا رہے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کو کی جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ والی پالیٹکس ہے جو ہمیشہ میاں صاحب نے کی ہے, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ میاں صاحب کو واپس لے کے آئیں, ان کو جیل میں بند کریں, ان کی آواز بند کریں. تو یہ میں منصوبہ پہلے دن سمجھ گئی تھی. تو یہ جو ایبسکانڈر ڈکلیئر کرنے والا ساری ایکسرسائز ہوئی ہے نا, یہ اسی چیز کا ایک حصہ ہے. تو مسلم لیگ نون کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, ان کو نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے, وہ جس کو چاہیں گے ذمہ داریاں دیں گے, پارٹی ان کی آواز پہ لبیک کہتی ہے, ان کے جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں, ڈائریکشنز ہوتی ہیں, ان کو حکم مان کے چلتی ہے, اور وہ فیئر ہوتی ہیں, وہ کسی ایک کے حق میں نہیں ہوتی. وہ میں ان کی بیٹی ہوں, میرے حق میں بھی نہیں ہوتی. آج انہوں نے یہ انسٹرکشن دی تھی مجھے, اور جو کہ میں نے خود بھی کرنا تھا کہ احسن صاحب کیونکہ سینئر ہے تو پہلے ان کو بولنے کی باری دی جائے. تو وہ بہت فیئر آدمی ہے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ شہباز شریف کے ساتھ کو جیل میں بند کرنے سے شاید یہ تحریک کو کوئی نقصان پہنچے گا, بلکہ اس تحریک کو اور اس میں جذبہ آئے گا, اس میں آگ بھڑکے گی. اب جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے اور نہیں بیٹھے, اور مسلم لیگ نون کے جتنے بھی یہ کارکن یہاں کھڑے اور نہیں کھڑے اور پریس کانفرنس کو آج دیکھ رہے ہیں, وہ سب نواز شریف بھی ہیں, وہ شہباز شریف بھی ہیں, اور وہ سب آگے بڑھ کر ہراول دستہ بنیں گے. عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو ہے, دیکھیں ہمارے وقت میں تو ایک اشتہاری عمران خان سپریم کورٹ جا کے پاناما کیس میں اپلیکیشنز دے رہا تھا اور حاضر ہو رہا تھا. اس وقت اس کو عدالت نے نہیں, یہ بھی ہم دیکھ رہے تھے, اس وقت سو موٹو بھی آ رہے تھے, اس وقت فون کر کے یہ بھی کہا جا رہا تھا عمران خان کو کہ بھائی ادھر ادھر نہ پھرو, لاک ڈاؤن نہ کرو, ہمارے پاس درخواست لاؤ. تو سب سے پہلے تو عدلیہ کو اس کا خود نوٹس لینا چاہیے, بالکل لینا چاہیے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت کمال کی بات کی ہے, اور بہت میں کہتی ہوں بہادری دکھائی ہے جب جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بات کی کہ ایس سی سی پی سے جو ڈیٹا غائب ہوا ہے, ایس سی سی پی سے ڈیٹا غائب کیسے ہوا ہے, وہ تو پبلک پراپرٹی ہے بھائی, وہ تو ہے ہی پبلک کے لیے, اور اوپر سے آپ الٹا اس کے اوپر اسٹے لینے کے لیے آ گئے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے, عدالتیں سب دیکھ رہی ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عدالتوں میں جتنے بھی ججز ہیں وہ سب انصاف اگر کرنا چاہتے ہیں, سب نہیں تو میجورٹی ایسی ہے جو انصاف, قانون اور آئین پہ چلنا چاہتی ہیں, ان کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے. ڈیمڈ اف یو ڈو, ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. اگر وہ ان کا راستہ دباؤ میں آ کے اگر وہ انصاف اور قانون کے خلاف راستہ اپناتے
تو ان کے کریئرز متاثر ہوتے ہیں, ان کے اوپر دھبے لگتے ہیں, اور وہ کریئرز ان کی صرف کرسی رہنے تک یا ان کی مدت ملازمت رہنے تک نہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو پچھلے حضرات تھے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گی, وہ جا چکے ہیں, آج عوام ان کو کس نام سے یاد کرتی ہے. کوئی ڈیم کے نام سے یاد کرتا ہے, کوئی کسی اور نام سے یاد کرتا ہے. تو میں نام نہیں لینا چاہتی, آج وہ لوگوں کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو اگر آپ ججز کو زبردستی ڈرا کے دھمکا کے درازوں میں سے ان کی چیزیں نکال کے ان کو بلیک میل کریں گے تو ان کے کریئرز کے اوپر دھبا لگتا ہے. اور اگر وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے, اگر وہ ڈیفائی کریں گے کھڑے ہو کر اور وہ کہیں گے کہ میں کوئی پریشر نہیں لوں گا, تو ان کا قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت صدیقی والا حال ہوتا ہے. تو ججز کے لیے بھی ہم بولیں گے, کیونکہ ججز کا جو ایک رتبہ ہوتا ہے, ججز کا جو ایک ان کی جو پروفیشن کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اس میں وہ سامنے کوڈ آف کانڈکٹ جو ہوتا ہے وہ سامنے آ کے بات نہیں کر سکتے, پولیٹیشنز کی طرح لڑائی نہیں کر سکتے, اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتے. لیکن اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آتی ہے. ہم ان کے لیے بھی لڑیں گے, ہم آپ سب کے لیے بھی لڑیں گے. جب آپ کی آواز بند کی جاتی ہے, آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے جو بہت دیر سے ہمارے خلاف بھی رہے ہیں, آپ لوگوں میں سے کچھ بہت سارے ایسے ہیں جن کو دھمکیاں مل رہی, جو پیناما کیس کا پرچار کرنے والے تھے. میں نے ان کے لیے بھی آواز اٹھائی اور میں اٹھاؤں گی ان کے لیے آواز, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا کو بھی ضرورت ہے سپورٹ کی. میڈیا اگر کبھی غلط کر بھی جائے, اگر وہ خلاف کوئی بات کر بھی جائے, لیکن پھر بھی میڈیا کی آنکھ بہت ضروری ہے. ایک ڈائریکشن دینا پاکستان کو, اس کے لیے میڈیا بہت اسٹرانگ پلر ہے. اس لیے میں اس کے لیے بھی آواز اٹھاتی ہوں. اور اگر عاصم سلیم باجوہ صاحب کا کیس جو ہے وہ عدالت خود نہیں اٹھاتی, سو موٹو اس پہ نہیں لیتی, تو پھر یہ میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس کو پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے, ہم اس کو ریبر کمیٹی میں لے کے جائیں گے, اے پی سی میں لے کے جائیں گے, اور اس پہ کوئی جوائنٹ فیصلہ کریں گے. لیکن یہ بات اب جائے گی نہیں. اب جواب دینا پڑے گا کہ شہباز شریف کے ساتھ اگر کچھ ثابت نہیں ہوا, اس کو آپ پکڑ لیتے ہو. رانا ثناء اللہ کی گاڑی کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا اور اس کے اوپر آپ ہیروئن رکھنے کا مقدمہ بنا دیتے ہو. تو 99 کمپنیز جس کی نکل آئی ہیں, جس کی سینکڑوں فرینچائز نکل آئی ہے, جس کے بیوی بچوں پر الزامات ثابت شدہ ہیں, وہ کھلے عام کیوں پھر رہا ہے؟ اس کو کوئی عدالت پوچھنے کی ضرورت کیوں نہیں رکھتی؟ یہ سوال تو اٹھے گا. جی مریم, ایک رات قبل آپ کے گھر جو لندن میں وہاں پر پروٹیسٹ ہوتا ہے اور وہاں پر لوگ اپنے منہ وغیرہ ڈھانپ کر آتے ہیں اور احتجاج کر کے جاتے ہیں, اور آج جو ہے شہباز شریف کی گرفتار ہوتے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مماثلت ہے نواز شریف کو چپ کرانے کی؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فائنلی بتائیے گا, کیا ابھی بھی آپ کو پاکستان کی عدلیہ پر اعتماد ہے کہ آپ لوگوں کو انصاف ملے گا؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کا کیس بھی ابھی پینڈ ہے, اور اب شہباز صاحب کو اگر ریلیف ملے گا تو وہیں سے ملے گا. تو اس حوالے سے بتائیے گا. دو چیزیں آپ نے پوچھی ہیں. ایک تو کل جو میاں صاحب کے ریزیڈنس کے نیچے احتجاج ہوا ہے, سب سے بڑا اس احتجاج کا جو اس احتجاج کو ایکسپوز کرنے والا پوائنٹ تھا, وہ یہ تھا کہ ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں تھی, ان لوگوں میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنے منہ ڈھکے بغیر آ جائیں. انہوں نے, میں آپ کو بتاتی ہوں, انہوں نے ہوڈیز پہنی ہوئی تھی, جو ہوڈیز نے ان کے ماتھوں تک کور کیا ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنے چہرے ایسے ڈھکے ہوئے. اگر اتنا ہی آپ اس کاز میں بلیو کرتے ہیں تو چہرے ڈھکے کیوں آئے تھے بزدلوں کی طرح؟